23ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دوبھر کر دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ آپ کے پیچھے غنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ حکم دیں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز تک نخلہ کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی قوم میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اب ایک بات ہمیں یہاں پر رک کر غور کرنے کی ہے ہمارے لیے کہ بزرگی کے اعتبار سے اور اللہ تبارک تعالیٰ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اول درجے پر ہے۔ نہ آپ سے بہتر اس زمین نے کسی انسان کو دیکھا، نہ آسمان نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ ہم اور آپ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیاوی تکلیف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف ایک طائف کے واقعے کو اگر ہم اپنی نظر کے سامنے رکھ لیں، یوں تو اس کا کہنا اور سننا یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب اس کو ہم تصور میں لا کر دیکھیں تو یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ ایک شخص جو اپنے وطن کے لوگوں سے مایوس ہو کر امیدیں لگائے ہوئے کسی اور قبیلے کی طرف گیا ہے کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہے مجھے نبی تسلیم کر لیں، میری بات کو مان لیں، مگر وہاں کے لوگوں نے اس سے بھی برا رویہ اختیار کیا۔ اب وہ وہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ مکہ بھی واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ ابھی اگر ان لوگوں کو خبر لگے گی کہ طائف کے لوگوں نے یہ حال کیا ہے تو یہ تو اور جو ہے شیر ہو جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ تعلق، اور ساتھ میں اتنی بڑی پریشانی
اتنی تکلیف. احد کے دن سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے دن کو. تو ہمارے اوپر جب تھوڑی موڑی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی تکلیف مسلمانوں پر کیوں؟ ایک سوال آ جاتا ہے. اب کیا ہماری حیثیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہو گئی؟ تو آخر ان کے اوپر اتنی تکلیف کیوں؟ ان کے اوپر اتنی پریشانی کیوں؟ اسی طرح سے ایک نبی کو لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں. پوری قوم کے لوگوں نے مل کر ان کو آگ میں ڈال دیا. آخر ان کے اوپر اتنی پریشانی کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا خلیل ہے، وہ میرا دوست ہے. تو جو شخص جتنا اللہ سے قریب رہے گا، آزمائش اتنے ہی سخت اس کے لیے ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور قوم کے لوگ اسے کیا کر رہے ہیں؟ آگ میں ڈال رہے ہیں. اور ڈال بھی دیا، ایسا نہیں کہ صرف منصوبہ بنا رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے طور پر آگ میں ڈال دیا. لیکن دوستی کا حق پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ادا کیا کہ اس آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. حکم دے دیا. اب اللہ کا حکم ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا حکم چلتا ہے، بغیر اس کے حکم کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے. تو یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ اس سے بے خبر ہے. غازہ کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے جسم کے چتھڑے اڑ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے خبر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے. جب موقع آئے گا ان ظالموں کی ضرور اللہ تبارک تعالیٰ خبر لے لیں گے. لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے لیے ہے، جو وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سے ہمیں جو ہے ہمارے لیے راہیں کھلتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس قدر ستایا گیا، تو دوسرے اور جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذرے ذرے کا بدلہ جو ہے اللہ ہمیں دیں گے. جو جیسا کرے گا ویسا اسے ملے گا. دنیا ہے یہ ہم ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہے نا بدلے کی جگہ نہیں ہے. بدلے کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. آخرت میں بدلے کا دن آخرت میں آئے گا، وہاں بدلہ ملے گا اچھے اور برے کا. یہاں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نیک اور صالح انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، اب ان سے زیادہ برگزیدہ بھی کوئی شخص نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک. لیکن اس کے بعد بھی قوم انہیں ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. جب اللہ کی مرضی میں آیا، جس کا حساب لینا تھا لیا. کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، لیکن آخرت میں بچ نہیں پائیں گے. تو بہرحال یہ دنیا ہے، ہمیں یہ سوچ کر چلنا ہے کہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے. وہاں کوئی نہیں بچ پائے گا. یہاں ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے چلا جائے. فرعون نے کتنی زیادتی کی بنی اسرائیل کے لوگوں پر، بچوں تک کو ذبح کر ڈالا. اس نے بچوں تک کو ذبح کر ڈالا. بہرحال ایک وقت آیا، دریا میں غرق ہوا، لیکن اپنے کیے کی اصل سزا ابھی اسے بھگتنی باقی ہے. تو بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان حالات کو دیکھ کر. بس اللہ سے عرض معروض کرتے رہیں جیسے انبیاء نے کی. پریشانی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. سارے انبیاء نے یہی کیا ہے. جب ان کے اوپر تکلیف اور پریشانی آئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، تو اب ان کے رب نے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. تو وہی رب تو ہمارا بھی ہے. تو جب ہمارے اوپر تکلیف آئے، ہمارے اوپر پریشانی آئے، تو اسی اخلاص کے ساتھ ہم بھی اسی رب کو پکاریں تو ہمارا رب ہمیں بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا. اب دیکھیے ادھر پکار رہے ہیں کہ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو لے کر آ جا رہے ہیں جس فرشتے کی نگرانی میں وہ دونوں پہاڑ موجود ہیں، جس کے درمیان میں طائف کی بستی بستی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، جیسے اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی کارخانہ ہو،
تو اس کارخانے کو چلانے کے لیے آپ الگ الگ کاموں پر الگ الگ جگہوں پر بندے متعین کر رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ تو اس دنیا کے کارخانے کو چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہاں ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی یہاں ہے۔ کچھ فرشتے ہمارے نام اعمال کو لکھنے پر متعین ہیں۔ ایسے ہی اس پہاڑ کی دیکھ ریکھ یا جو بھی اللہ کا نظام ہو، اس نظام کے تحت جو فرشتے اس پہاڑ پر متعین تھے، جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو لے کر آ گئے کہ بس آپ کہیں، خالی اجازت دیں، ابھی ان دونوں پہاڑ کے درمیان اس بستی کو ہم پیس کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اور آپ بس موقع ملا تھا، بس اب تو ختم ہی کرو، ہے نا۔ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر آنے والی نسلوں میں سے ان کے لوگ ایمان قبول کریں۔ انبیاء کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ جب کل کے خلاصے میں جو یہ بات آئی تھی تو اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے اوپر قحط پڑے گا تو یہ جو ہے اللہ سے رجوع کریں گے، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں۔ مقصد یہ تھا، ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ درخواست کر کے کہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو بہرحال پریشانی کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کریں، دعا کریں۔ وہ پریشانی اگر نہ بھی دور ہوئی، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، پریشانی نہ بھی دور ہوئی تو دل کو سکون پھر بھی مل جائے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم ہر سانس پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ لیکن ماں جو ایک بچے کے ساتھ محنت اور مشقت کر رہی ہے، تکلیفیں اٹھا رہی ہے، برداشت، یہ جو آیت ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ حمل پر تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں پالا۔ یہ حمل کی جو تکلیف ہے یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے۔ ایک بچے کی ولادت کے لیے ماں کتنی تکالیف سے گزرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا اس آیت کے اندر۔ تو اب ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اب وہ بچے کی پرورش کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے ماں۔ تو یہ دکھائی دے رہا ہے سب کچھ، یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے ماں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے تو وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کیا کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا وہ، کیونکہ جو دکھ رہا ہے اسی کو وہ محسوس نہیں کر پا رہا ہے۔ جو محسوس کرنے والی چیز ہے، جو دکھ نہیں رہی ہے، وہ کہاں سے محسوس کر پائے گا وہ؟ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف لے جاتا ہے اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ نہ جانے کتنی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے والدہ کو کہ حمل کے دوران کہ اگر میں یہ کھاؤں گی تو بچے کو نقصان ہو جائے گا، اگر میں یہ پیوں گی تو بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب کرتے کرتے کسی طرح سے 9 مہینہ بیتتا ہے، جب تک بہت انتہائی ایک تکلیف ایسی کہ ایک شخص جو ہے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے جو ہے پیٹھ پہ سوار کر کے حج کرواتا ہے، سارے ارکان ادا کرا کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتا ہے کیا میں نے حق ادا کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تیری ولادت کے وقت ماں نے جو ایک جو درد زہ جسے کہتے ہیں، وہ درد اٹھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو درد ہوئی ہے نا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اب ماں جب دودھ پلاتی ہے تو وہ مدت جو ہے قرآن نے 2 سال بیان کی ہے۔ 2 سال کے درمیان بچے کو اگر ذرا سی سردی بھی ہو جاتی ہے نا تو ماں ان چیزوں سے پرہیز کرنے لگ جاتی ہے جو چیزیں بچے کی سردی میں اضافہ کر سکتی ہیں یا جو بچے کو بیمار کر سکتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز ماں کرتی ہے تاکہ میرا بچہ صحت مند رہے۔ تو کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کے لیے۔ اور اگر کوئی انسان
اس تکلیف کا احساس نہ کر پائے، ماں کے حقوق کی ادائیگی نہ کر پائے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر پائے، تو پھر وہ اللہ کے حقوق کو کیا ادا کرے گا پھر؟ یہ بات اصل، یہ پیغام یہاں پر پہنچانا مقصود ہے۔ یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا، اب اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے، اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ یہ والدین انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد، جیسے کہ پیچھے 15ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں اف بھی نہ کہو، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے بھی اولاد کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد ہی زیادتی کرتی ہے والدین کے اوپر، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ اف لکما ولا تنہرہما، کہ انہیں اف بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرنی ہو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، جھڑک کر نہیں۔ اتنی بھی اجازت اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ تو اپنے اس جو یہ برائی ان کے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ ان کا خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے، ان کا، اور ہم اسی تہذیب کو اختیار کرنے کے در پہ ہیں ہر معاملے میں۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا جب کافروں سے تمہاری مقابلہ کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح چور چور کر دو، جو زندہ پکڑے جائیں تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا۔ دیکھو اصل بات جو ہے نا، یہ سب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ اللہ چاہے تو خود نپٹا سکتا ہے ظالموں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ایسا اللہ نے کیا بھی ہے۔ جب ظلم حد سے گزر گیا تو پوری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور نہ اللہ کمزور ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا ہے۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے وہ یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ اصل میں ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی کامیابی ہی سب سے اہم کامیابی ہے۔ اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے۔
اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جینا چرایا کرو۔ یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ یعنی پھر ہمیں ہٹا دیا جائے گا، ہمیں ہٹا دیا جائے گا، طریقہ کار کچھ بھی ہو، اللہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے ہمارے ہٹانے کا، اور ہماری جگہ پر دوسروں کو لے کر آئے گا جو اس کے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی سورہ میں عزم و حوصلہ سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدہ کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ سورہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا جو بظاہر دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ صلح حدیبیہ کے پورے واقعے کو پچھلی سال خلاصہ تراویح میں تفصیل سے جو ہے اس واقعے کا ذکر کر چکا ہوں۔ سورہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورہ میں فتح اور غلبہ کی ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان فرمائی، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، تھوڑی سی یہاں پر غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے ہمارے دل میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب پہلے سے اللہ کی اسکیم میں طے ہے۔ تو پھر اب کچھ کر کے فائدہ کیا ہے؟ سب تو طے ہے، اب کچھ کرنے سے کیا فائدہ، اب تو وہ ہو کر رہے گا، ایسا ایک خیال ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس آنے والے اس کی جو ہے تردید کرتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بے شک اللہ کے علم میں سب کچھ طے ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اسکیم میں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایسا ہوگا۔ یعنی چیزیں ہمارے اوپر چھوڑی گئی ہیں، اگر ہم ایسے ہی پڑے رہیں گے تو پھر ہمیں ہٹا دیا جائے گا، دوسرے کو لایا جائے گا، اور اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے، جو ہمارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان سے ہم مقابلہ کریں گے تو پھر یہ فیصلہ ہمارے لیے نہیں ہے، تب پھر ہم کو ہی وہاں پر ثابت قدم رکھا جائے گا، موقع دیا جائے گا۔ اس طرح یہ تقدیر اس طرح کی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میری مقدر میں اتنا ہی تھا جو جتنا مجھے ملا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ کرے نہ، ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، تو تقدیر اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ کرو گے تو ملے گا، کرو گے تو ملے گا، نہیں کرو گے تو ایسے ہی رہو گے۔ پھر تقدیر اس طرح سے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ تقدیر ایسی ہے جو انسان کے اپنے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، اور کچھ تقدیر ایسی ہے جو بالکل اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ انسان کا پیدا ہونا، مرنا، ایک انسان اپنی 50-60 سالہ زندگی میں بہت کچھ نہیں کر پاتا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اسی 50-60 سال کی زندگی میں اتنا کچھ کر ڈالتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا مطلب سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یار ایسا کیسا ہو گیا۔ ہم لوگ نا، کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ کر چلے گئے کہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ نہیں پائے۔ انہوں نے اتنی تصنیف کر دی جتنا ہم پڑھ نہیں پائے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ عمر تو ان کو بھی اتنی ہی ملی تھی، لیکن انہوں نے اتنے بڑے کارنامے انجام دے دیے۔ تو کیا انہوں نے، اللہ نے ان کے عمر میں، ان کے وقت میں برکت دی۔ ہم جو ہے کاہلوں کی طرح سے بیٹھے رہ گئے تو ان کا لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں پائے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہی کہیں گے؟ نہیں، تقدیر اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین یعنی صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی
اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی، بہت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی یہ پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی، نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ میں اس واقعے کی طرف کر دوں کہ بیعت رضوان ہے کیا۔ اصل میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے اور مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے روک دیا راستے میں۔ یہ صلح حدیبیہ یہیں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اب وہ معاہدہ تو مسلمانوں کے لیے بہت دب کر مسلمانوں نے وہ معاہدہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا۔ اس درمیان جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثالثی کے لیے بھیجا تھا، یعنی معاہدہ بات چیت کے لیے۔ تو مکہ کے لوگوں نے انہیں روک لیا اور یہاں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عہد لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں حضور نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہاں تو یہ لوگ آئے ہیں عمرے کے لیے، سفر جو مدینہ سے شروع ہوا ہے مکے کا یہ عمرے کے ارادے سے شروع ہوا ہے۔ اب لڑنے کے ارادے سے تو آئے نہیں ہیں، لڑنے کے ارادے سے جب آدمی نکلتا ہے تو ہتھیار وغیرہ لے کر نکلتا ہے۔ اب عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، اب جنگ سامنے کھڑی ہے، ایک اب بیعت ہو رہی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیار ہو گئے، بالکل بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آمنا و صدقنا، ذرا سا بھی بہانہ بازی نہیں کہ ارے ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے، ہم تو جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، یہ جنگ ہم پر تھوپی جا رہی ہے، ہم کیسے جنگ لڑیں گے، یہ لوگ ان کا تو شہر ہے، ہم تو جو ہے مسافر لوگ ہیں، مدینہ سے اتنی دور ہیں، مکہ ان کا یہیں قریب میں ہے، کیسے ان سے مقابلہ کریں گے۔ کوئی بہانے بازی نہیں، کوئی بہانے بازی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پذیرائی فرمائی، یہاں پر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ آج جو ہے نا مسلمان بالکل اس کا الٹا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آج مسلمان جو ہے بالکل اس کا الٹا ہیں، آپس میں تو ہر وقت دست و غریبہ ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں مقابلہ مد مقابل قوم سے ہے وہاں بھیگی بلی بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب کے مسلمان ایسے نہیں تھے جن کی یہ تعریف کی جا رہی۔ مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحم دل ہوتا ہے، کفار پر سخت ہوتا ہے، دشمنوں پر سخت ہوتا ہے۔ وہ ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، اس کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح فرمایا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حکم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ آج کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اکثر بالکل خلاف جو ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔
کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا، غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہیں، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ یہ حکم جیسے جب نازل ہوا تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بعض مرتبہ ایک سے زائد مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا، کیونکہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اگر تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اتنی احتیاط برتنی شروع کی۔ کیسے تھے وہ لوگ کہ ادھر حکم نازل ہوتا تھا اور ادھر عمل شروع ہو جاتا تھا، ادھر حکم نازل ہوتا تھا ادھر عمل شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ ان کی آواز، کچھ لوگوں کی آواز ذرا تیز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی آواز دھیمی اور پتلی ہوتی ہے، تو بولتے نہیں تھے، وہ خدمت میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بولتے نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز تیز ہے تو آواز بھاری پڑ جائے گی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایسا خوف۔ ایک صحابی نے آنا ہی بند کر دیا تھا کہ آواز تیز ہے، کہیں ایسا ہوگا کبھی بول دوں گا تو وہ آواز پر آواز بھاری ہو جائے گی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایسا عمل کرتے تھے قرآن کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ادھر حکم ہوا، اس سے پہلے بھی یہ بات دہرا چکا ہوں کہ پردے کا حکم آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جبکہ کپڑوں کی قلت تھی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا پورا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک تہبند ہی رہتا تھا، لیکن آیت شام کو نازل ہوئی ہے کہ اب جو خواتین مسجد میں آئیں گی وہ پردے کے ساتھ آئیں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ صبح مسجد میں جب عورتیں نماز کے لیے آئیں تو پورے جسم کو ڈھانک کر با پردہ ہو کر آئیں۔ ابھی شام ہی کو تو حکم آیا تھا، صبح میں یہ حالت ہے مسجد میں۔ کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر ایسے ہی عمل کرنے کے لیے تیار پاتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے؟ ارے شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ اپنے بچوں کو بھی پلاتے تھے، لیکن ادھر حکم آیا تو نالی میں ایسا بہہ گئی جیسے بارش کا پانی بہہ رہا ہو، ایسا بہا دیا انہوں نے، کوئی اس کی قدر نہیں رہے گی ان کے نزدیک، ورنہ ان کی سرداری طے ہوتی تھی اسی بنا پر کہ جس کے گھر میں سب سے پرانی شراب ہو وہ قبیلے کا سردار مقرر کیا جائے گا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن ادھر اللہ کا حکم آیا تو پھر اب ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس کی، نالی کے پانی کے جیسا بہا دیا اس کو۔ تو جب تک ہم اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو عمل کے لیے اسی طرح سے آمادہ نہیں پائیں گے تو پھر ویسی مدد بھی ہمارے لیے نہیں آئے گی جیسے ان کے لیے آیا کرتی تھی، یہ سمجھ لیں گے۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے، پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے
اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میرے قتل کے در پہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر ذرا سی عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر ہم بھی جو ہے یقین کر لیتے ہیں، نہ اس کی کوئی تحقیق کرتے ہیں، نہ اور کوئی ذرائع استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ ہم اپنے گھر کے معاملات میں بھی کسی سنی سنائی بات پر فیصلے نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ ابھی ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظام عموماً چلتا ہے، تو گھروں میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی جو ہے اگر کوئی بات کسی نے کہہ دی کہ فلاں نے ایسا کہا تھا، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، پوری طرح سے آگاہی نہ ہو جائے، تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ جماعت یا تنظیم یا جو ہے معاشرہ سماج، ایسے حالات میں تو بالکل اس آیت پر ہمیں پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اس آیت کی روح سے ایک چیز اور جو ہے، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، کوئی بھی خبر آئی، خاص طور سے اگر حالات کہیں کشیدہ چل رہے ہوں تب تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی خبر آئی تو اس کو جو اپنے ذمہ داران ہیں ان تک پہلے اس خبر کو پہنچایا جائے کہ بھائی یہ ایسی خبر آئی ہے، اسے دیکھ لیے، تحقیق کر لیں اس کی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، الا یہ کہ اپنے ذمہ داروں تک پہنچانے سے پہلے اسے فارورڈ کر دیا جائے ادھر ادھر، تو پھر یہ ایک بڑے فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے، ہر معاملہ میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح و صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے، جانبداری کو نہیں، یعنی کسی سے کوئی تعلق ہے تو اس کی طرف جھک گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، بلکہ جو حق ہے اس پر فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے کسی عزیز ترین رشتہ دار کے خلاف ہی وہ فیصلہ پڑے۔ عورتیں مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو نہ تانا دیا جائے، اپنے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے، کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ویسا کیا ہوگا، تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس میں بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے اندر یہ بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ٹوہ میں رہنا یعنی کسی کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں برائی پھیلتی، فساد برپا ہوتا ہے، اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، غیبت جسے کہتے ہیں، اور یہ آج ہمارے یہاں وقت کو ٹائم پاس کا ذریعہ اسے سمجھا جاتا ہے، بس کسی کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں، ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں، جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو عمل کرے گا، اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔
سورہ قاف اور سورہ زاریات کا ایک صفحہ اور بچا رہ گیا ہے، کل کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔